پیپلز پارٹی اور PMLN کو مل کے پولیٹیکل حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. آپ ٹارگٹ کریں گے دو پارٹیز کو تو آپ کیا خیال ہے کہ ہم شکل دیکھتے رہیں گے؟ ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ یہ پارٹ آف پالیٹکس ہے، پالیٹکس کا تقاضا ہے اور اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے اور کمبائنڈ اپوزیشن بننی چاہیے. حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہم یہاں پر جگانے آئے ہیں اداروں کو، بتانے آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کا یہ رویہ رہے گا حکومت چلانے کا تو معذرت کے ساتھ ہم اس طرح آپ کو چلنے نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ چیف منسٹر جو ہیں وہ فوری طور پہ ریزائن کریں اور یہ ایک طریقے سے ہماری وارننگ سمجھ لیں. ہم دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ محاذ رائی نہیں چاہتی. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. کسی حکومت کو گرانے کا ہمارا کوئی نہ منصوبہ ہے نہ ارادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیدھی بات بینش سلیم کے ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. سخت سردی کے باوجود جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ اوپر ہی اوپر جائی جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ سیاسی صورتحال اس حد تک گرما چکی ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اپنے آپ میں ایک $1 ملین کوسچن ہے. پہلے ہم PTI اور PMLN ورسز بات کیا کرتے تھے. اب صرف PTI ورسز PMLN نہیں بلکہ PTI ورسز پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے سندھ کے اندر، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے MPAs ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہو، وہ وہاں کے CM سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کس بیس پر کہ کلیئر ہو جائیں اس کے بعد واپس آ کے اپنی کرسی سنبھال لیں. اگر ہم یہاں پنجاب کی بات کریں یا PMLN کی بات کریں تو یہاں پر بھی توپوں کا رخ بالکل اسی طرح برقرار ہے. جس طرح سے آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بہت سیدھے طریقے سے کہ ان کو جیل بھگتنا پڑیں گی. کس وجہ سے؟ کیونکہ آج 2 ریفرنسز کے جو جواب تھے وہ انہوں نے فائل کیے PMLN نے، نواز شریف صاحب نے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ ان کو ان 2 ریفرنسز کو ختم کیا جائے. ان کو بریت ملنی چاہیے ان دونوں ریفرنسز میں. اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ بیان بازی بھی اپنے عروج پر چل رہی ہے. ایک پریس کانفرنس اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی جواب در جواب پریس کانفرنس کر رہی ہے. تو جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ ان قریب سیٹل ہوتا ہوا یا کم ہوتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا. ویری ریسپیکٹیبل پینل، میں ان کے ساتھ ذرا گفتگو کر لوں، آپ لوگ کے ساتھ اپنے تمام پینلسٹ شیئر کر لوں اور اس کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے عارف عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. السلام علیکم، خوش آمدید. کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں شاہدہ رحمانی صاحبہ جوائن کریں گی. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ MNA ہیں. کاشف پڑھیار صاحب PMLN سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ MPA ہیں، بلکہ انفیکٹ آپ دوسری دفعہ MPA منتخب ہوئے ہیں. تو یہ سٹنگ MPA ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اکانومی کے اوپر کافی زیادہ گرپ رکھتے ہیں، لیکن خیر کون اکانومی کی باتیں کرے گا، کون باتیں کرے گا پاور کرائسس کی جو آج پورا دن لاہور شہر نے برداشت کیا ہے. اور ابھی تک یہ جو پاور کرائسس ہے یعنی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے عام زبان میں اگر میں بات کروں، ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں پایا گیا ہے. لیٹس سی کہ اس پہ کب کنٹرول پایا جاتا ہے. اس کے اوپر ہم کیوں بات کریں گے؟ کیونکہ سیاسی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ ہم سیاست پر ہی بات کریں گے. آج ہم نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی خوب گرجے برسے. انہوں نے ایک طرح سے پلان بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو بالکل اکٹھے ہو کے لاہے عمل تیار کرنا چاہیے. اس میں کیا مذائقہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، آج جس طرح سے مرتضی وہاب نے دوبارہ کہا کہ وفاق سندھ حکومت کے خلاف سازشیں بند کر کے آئینی کردار ادا کرے. شاہدہ رحمانی کو سازش کی جو بدبو ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی کو آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. لیکن لائن ڈراپ ہے، ذرا دوبارہ پلیز ملا لیجئے. میں تب تک عارف عباسی صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں. عارف عباسی صاحب، یہ جو بار بار پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں وفاق میں ہے، اگر وہ بار بار آپ کے اوپر سازش کے ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو آپ حکومت ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا ان کو سیٹل کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی یہ سازش نہیں ہے، جو بھی ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا بک ہو رہا ہے. آپ ایسا کیا لاہے عمل یا ایسے کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ریزرویشنز نہ ہو کہ ان کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. دیکھیں، ہر جو شخص کا اپنے کارتوت اور اعمال کا پتہ ہوتا ہے. جس طرح کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، JITs کی رپورٹس ہیں، جس طرح کے معاملات کھل رہے ہیں سندھ کے حکومت کے، تو جو انہوں نے کیا ہوا ہے، جو بویا ہوا، اب ان کو کاٹنا تو پڑے گا. ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، ان کو اپنے جرائم کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا ان کو اجر کیا ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بھی سندھ میں حکومت میں عوام نے ان کو مینڈیٹ دی ہے، ان کے مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن ریاستی ذمہ داری جو ہے، ریاست کے حقوق کا تحفظ کرنا، ریاست کا
کہ قانون کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی ریاست کے معاملات کو زد پہنچے گی, ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی یا کی گئی ہے, تو وہاں ریاست اور قانون حرکت میں آئے گا. اس کا کوئی بغیر یہ سوچے کہ اس کا آگے کس نے ایسا کیا, جو بھی غلط کام کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی کے پیٹ میں صرف اس وجہ سے درد ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 10 سالوں میں, اب وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, کھلنا شروع ہو گئی ہیں. جے آئی ٹیز ہیں, باقی ان کے اپنے لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. عزیر بلوچ ہے, اس طرح کے وہ ایک جو خاتون باہر ڈارن لے جاتی ہوئی پکڑی گئی تھی, لانچوں والے ہیں. تو ان کے سارے وہ جرائم سے پردے اٹھ رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ قانون ان کے ساتھ کیا کرے گا. اس لیے یہ بلا وجہ واویلا کر رہے ہیں, بلا وجہ چیخ و پکار کر رہے ہیں. ہونا وہی ہے جو قانون کی منشا ہوگی. بالکل, اور ہونا بھی وہی چاہیے جو کہ قانون کی منشا ہے, اکارڈنگ ٹو دا بک ہی ہونا چاہیے. شاہدہ رحمانی صاحب, میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ آپ پہلے میرا سوال نہیں سن پائی تھی. مرتضی وہاب صاحب نے آج پھر یہ دہرایا ہے کہ وفاق سندھ کے خلاف سازشیں بند کر کے اپنی آئینی کردار کو ادا کرے. کیا چیز ایسی ہو گئی جس سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف؟ ابھی عارف عباسی صاحب نے کل کے پروگرام میں بھی, پچھلے ہفتے, بلکہ انفیکٹ جب سے آپ لوگوں کے خلاف یہ محاذ گرم ہوا ہے, ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا یہی موقف رہا ہے کیونکہ ہینکی پینکیز ہیں, کیونکہ کرپشن ہوئی ہے, کیونکہ منی ٹریلز نہیں ہیں, کیونکہ پیسوں کے جواب نہیں ہیں, اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اسی لیے 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہیں, جس کو ظاہری سی بات ہے اب جانچنے والی کمیٹی جانچے گی, اور پھر حتمی طور پہ فیصلہ ہوگا کہ کن کن کے نام ہونے چاہیے اسی لسٹ میں. سٹے کریں گے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی, اور کن کن کے نام شاید نکلے بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ کو سازش کی بو کیا آ رہی ہے؟ سمپل سا ایک پروسیس ہے, کلیئر ہوئیں اور اس کے بعد دمادم بس کلندر, کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. آپ لوگ اس کے اوپر کیوں بوکھلا رہے ہیں؟ تو بہت شکریہ بینش. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گی. سب سے آپ نے کہا کہ ہم بوکھلائے ہوئے ہیں. ہم نہیں بوکھلائے ہوئے, بوکھلائے وہ لوگ ہیں جو 4 مہینے میں عوام سے بڑے بڑے وعدے کر کے آئے تھے, اور وہ بجائے عوام کو ڈلیور کرنے کے. میں اس کے اوپر ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی ملک کے حالات بہت بدتر تھے, تو وہاں بادشاہ نے اعلان کرایا کہ جی جو سب بہتر کر سکے گا حالات, تو اس کو یہاں پر پیش کیا جائے. بہت سے لوگ آئے, آزمایا, نہیں ہوا. پھر ایک شخص پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ جی میں اس ملک میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. پھر اس کو لایا جاتا ہے, اب پھر مہینہ گزر جاتا ہے اور حالات صحیح نہیں ہوتے, تو اس سے پوچھا جاتا ہے, اس نے کہا میں تو باتیں کر سکتا تھا اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں تو صرف باتوں کا چیمپئن تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 4-5 سال عوام کو بے وقوف بنایا, جنہوں نے دھرنے دے کے کنٹینر پر جو باتیں کی, جو وعدے دلائے, یہ جو سنہرے خواب دکھائے عوام کو. اب جب وہ سنہرے خواب ان سے نہیں پورے ہو رہے, یہ ناتجربہ کاری کی بنیش ان کی سب سے بڑی. آپ خود کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالے, کیا بغیر آپ نے ویریفیکیشن کیے ڈال دیے تھے؟ اب آپ اس پہ غور کریں گے کس جلدی میں تھے, کیا کیوں ڈال دیا تھا؟ صرف اس لیے کہ 4-5 دن وہ خبروں میں بنے. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ نے کس کے حکم پہ ڈالا, تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے آج شاہدہ ذرا باری باری کر لیتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کسی آپ کی آڈیو کے اندر تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے, مجھے آپ کو روکنا پڑے گا شاہدہ صاحبہ. صوبے آپ کے پاس ہیں, تینوں صوبوں میں آپ کچھ ڈلیور نہیں کر پا رہے. اس کے بعد آپ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں, جو کہ 4 مہینے سے آپ باتیں کر رہے ہیں. اپنی صفوں میں چھپے چوروں کو بچانے کے لیے ارے آپ احتساب کریں, اکراس دی ووٹ کریں. آپ اپنے صفوں میں تو آپ نے NRO کر کے سارے کرپٹ جو ہے کیبنٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے, آپ ان کا احتساب کریں. آپ پہلے عمران خان صاحب کو تو ECL میں ڈالیں جن کے اوپر کیس چل رہے ہیں. آپ زلفی بخاری کو تو شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. میں ذرا PMLN کو شامل کر لوں, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس واپس. آپ پلیز اس کو سیٹل کر لیں, بیکاز مجھے لگتا ہے ان کا آواز بھی نہیں جا رہی. کاشف پڑھیار صاحب, آپ کے اوپر بھی ایلیگیشنز ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے آپ کے اوپر بھی کہا کہ جن کو نرم بستروں کی عادت ہے ان کی جیل کی چٹائی میں ان کو کیا نیند آئے گی, اور اس لیے کیونکہ ایک نہیں 2 ریفرنسز نیب نے نواز شریف کے خلاف جو دونوں ریفرنسز کے فیصلوں کو جو چیلنج کرنا تھا, آپ لوگوں نے آج اس کے لیے اپیلیں بھی دائر کر دی. ایک کی کل کی تھی اور ڈیفینیٹلی ایک کی آج کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے حساب سے ہوگا. ایک لیگل بیٹل ہے جو کہ آپ نے فائٹ کرنی ہے, لیکن جو آپ کی پولیٹیکل بیٹل ہے وہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اس ٹائم پر پیپلز پارٹی اور PTI ہی نظر آ رہے ہیں. PMLN کہیں نہ کہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ پیچھے نظر آ رہی ہے. دونوں لیگل بیٹل کا اور پولیٹیکل بیٹل کا ذرا جواب دے دیجیے. جی تھینک یو. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, یہ پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ نہیں ہوا. ہم پہلے سے ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار رہے ہیں, اینڈ وی ہیو فیسڈ اٹ ویل.
اور احتساب، عدالتیں، فیصلے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عوام کی عدالت میں جب بھی ہم گئے ہیں ہم سرخرو ہو کے ہی نکلے ہیں۔ حال کی گھڑی میں یعنی فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ میں کوئی خاص تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، سوائے اس کے کہ ان کو میرا خیال ہے ایک ٹاسک دے کے رکھا گیا کہ کسی مین ایشو کے بارے میں بات مت کریں اور ایسی چھوڑتے رہیں میڈیا کے اوپر ایسی گفتگو چھوڑتے رہے کہ عوام کا جو فوکس ہے وہ ریئل ایشوز جس میں اکانومی، پاور، جو یہ جھوٹے وعدے کرتے رہے ان سے ہٹ کے عوام کو کچھ نہ کچھ سننے کو سنسنی خیز کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ ان کے پاس کون سا ایسا اینک والا جن ہے یا الادین کا چراغ ہے یا کون سا ایسا ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈز ہی نو کہ ہم نے بستروں کے اوپر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم ٹھیک ہے اس وقت احتساب نہیں، انتقام برداشت کر رہے ہیں۔ ویسے یہ باتیں انہوں نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کی ہیں، آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن دھمکیاں نہ دے، اپنے کیسز پہ توجہ دے۔ یہ ویسے بات مشورہ ایک آپ لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نیب نے جو دونوں آپ لوگ کے جو ریفرنسز تھے وہ چیلنج کر دیے، تو اتنی ایزی آپ کے لیے لیگل فائٹ نہیں ہونے والی ہے۔ تو آپ یہ مشورہ لے رہے ہیں ایٹ لیسٹ فواد چودھری صاحب کا، اگر آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے تو پی ٹی آئی کا مشورہ لینا چاہیں گے اس کے اوپر؟ ہم دیکھیں، ہم اپنی لیگل بیٹل، ہمارا الحمدللہ بہت اسٹرانگ لیگل پینل ہے اینڈ وی آر فائٹنگ۔ ہمارے ملک میں ایک جوڈیشل سسٹم ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، بہرحال یہ ضرور کہوں گا کہ وی ہوپ کہ جسٹس ول بی سروڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ ہم اپنا کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وائی شوڈ وی پولیٹیسائز دا میٹر، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم خود پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہیں، دیر فور ہم اس وقت اس کو بجائے پولیٹیکل رکھنے کے ہم ایک لیگل بیٹل لے کے اپنی چلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سرخرو کرے گی۔ سعد رفیق صاحب کے اوپر بھی بڑا مشکل وقت ہے، obviously ایک ان کے خلاف بھی ایک کیس ہے جو کہ چل رہا ہے اور اس حوالے سے ہی از ان ریئلی ڈیپ واٹرز، بٹ آج انہوں نے ایک اشارہ دیا، ایک اندیا دیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے، آپ نے سارٹ پہ بھی سنا، میں نے اپنے پروگرام کا آغاز ہی وہ چلایا کہ اپوزیشن الائنس بننے کا اشارہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ملا سکتے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہاتھ۔ تو یہ سکتے والی جو چیز ہے، یہ ملا سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہم کب دیکھیں گے کہ ہونے والا ہے؟ اس کی کوئی ٹائم لائن ہے کہ یو پیپل آر اسٹل گونا ویٹ اینڈ واچ، اور جب بالکل ہی کوئی آپشن نہیں رہے گا پھر آپ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے میں ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ پرسنلی آئی فیل کہ یعنی آلدو ہم ہمیشہ سے اسکیپٹیکل رہے ہیں کہ جس طرح یہ گورنمنٹ فارم ہوئی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی، پھر عوام نے دیکھا پچھلے 4-5 نہیں کر پائے گی تو اگلے الیکشن میں عوام ان کو ووٹ میں نہیں وہی دیں گے۔ بات کر رہا ہوں جی۔ دیکھیں ہم بطور اپوزیشن ہمیں ایک اس کے اوپر نظر رکھنا، دیٹ از آور جاب بطور اپوزیشن۔ واٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ۔ اب حال کی گھڑی میں although I feel کہ شاید اتنا وقت نہیں گزرا، لیکن آپ کو ایک لائن آف ڈائریکشن، ایک سینس آف ڈائریکشن کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب حال کی گھڑی میں what is happening with your economy for example اس وقت ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ 25% پچھلے 3 ماہ میں پی او ایل کی پرائسز نیچے جانے کے باوجود ویئر از دا ریلیف؟ یعنی ہمارا پیٹرول تو ادھر ہی کھڑا، یہ 2 روپے 4 روپے لالی پاپ دے کے 4 روپے کم تو ہوا تھا نا جی۔ آپ اس کو کیسے ہاؤ وڈ یو کمپیئر اٹ ود ا 25% ڈکلائن ان دا، کیا پچھلے 3 مہینے میں 25% نیچے گیا؟ آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، ہم ادھر کے رہائشی ہیں لاہور کے، پاکستان کے۔ آپ امیجن کریں کہ آج کل ونٹرز کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ کار چل رہا ہے، ڈو یو تھنک کہ پیپل وڈ بی ٹالریٹنگ دس فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم؟ اسی طرح آپ ہماری معاشیت کو دیکھ لیں، کیا مطلب، کیا ان کی اکنامک ٹیم اتنی، آپ لوگ کو ویسے 5 سال لگے تھے سب کچھ کرنے میں؟ نہیں، لیکن ہم نے سب کچھ کیا۔ I think you will bear with me کہ 5 سال کے اندر you will bear with me and everybody جو کہ اس کے بارے میں سوچ وچار رکھتا ہے کہ ڈالر کنٹرول میں رہا اور پر آتے ہی نہیں ہوا تھا نا۔ آپ اپنے شروع کے بھی 6 منتھس دیکھ لینا، 2013 کے بھی انیشل 6 منتھس دیکھ لیں کہ جون میں جب آپ نے گورنمنٹ فارم کی تھی تو آپ نے آتے ہی سرکولر ڈیٹ پے کیا تھا۔ لیکن وینش آپ پلیز گو بیک ٹو اسٹیٹسٹکس اینڈ یو ول سی دیٹ ود ان 1 ایئر ہم نے فائنینشیل اسٹیبلٹی ہم لے آئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس بجائے ڈیلیور کرنے کے دے ہیو نتھنگ۔ یہ اب obviously ہم بطور اپوزیشن اپنا رول پلے کریں گے، even if that means کہ عارف عباسی صاحب، ابھی کاشف پڑھیار صاحب بھی سٹنگ ایم پی اے ہیں، اور میں جیسے آپ کو بتا چکی ہوں کہ دوسری دفعہ ایم پی اے آئے ہیں، قانون سازی، لا میکنگ، پارلیمنٹ کا ایک ایکٹیو حصہ ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کل خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا تھا، رانا تنویر صاحب نے بھی کہا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا تھا، وہ تینوں بھی نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں۔ سو وہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے وہ تمام تر جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں، فیڈرل پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی ہو یا پھر آپ کی پنجاب یا سندھ کی اسمبلی ہو، وہ پی ایم ایل این کی طرف سے آپ کو یہی کہی جا رہے ہیں کیونکہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے تو اس لیے آپ یہ باقی چیزیں ایسے سٹنٹ
پھینک رہے ہیں. جیسے کہ کل ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے ریپرزنٹیٹیو نے پریس کانفرنس کے اندر یہ چیزیں کی. آپ اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے؟ ذرا کچھ بات آپ کی پرفارمنس کی بھی تو ہونی چاہیے نا, رائٹ؟ میری بات سنیں, میرے بھائی شاید پچھلے دفعہ اسمبلی میں میرے ساتھ ہی تھے وہاں. ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی. اگر یہ 10 سال پنجاب کے حکمران نہ رہے ہوتے, ان کی باتیں مجھے بہت ریزنیبل لگتی. اگر یہ پچھلے 5 سال مرکز میں بشرکت غیر 2/3 میجارٹی کے ساتھ حکمران نہ رہے ہوتے, 4 مہینے 120 دن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے, اس کو تو یہ بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں میں جب پنجاب ان کو ملا 2008 میں 600 ارب سرپلس کا صوبہ تھا. یہ میرے اسمبلی میں تھے اور اسمبلی میں ان کو پتہ ہوگا کہ جو اکنامکس پہ یا ان کی باقی انرجی پالیسیز پہ جس طرح انہوں نے پنجاب کا بیڑا غرق کیا ہے, اب وہ صوبہ 1300 ارب کا گھاٹے کا ہے, 1300 ارب کا مقروض ہے. تو یہ مجھے اتنا بتا دیں, ندی پور پاور پروجیکٹ, دانش اسکول, قائد اعظم سولر پاور پارک, یہ بے تحاشا کھربوں روپے کے منصوبے. اور اورنج جو سب سے بڑا ظلم, 1 ارب 75 کروڑ ڈالر کا قرضہ 7.65 کی ریٹ پہ, اور اس کا ریٹرن آپ دیکھ لیں. انہوں نے معیشت کو, اکانومی کو اس درجے پہ لے گئے ہیں کہ یہ تو وینٹیلیٹر سے بھی آگے کی بات کر گئے تھے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ان کے اللہ تعالیٰ تھے, جہاں ان کے کمیشن انوالو تھے, اب آپ وہ براک نامی جو کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے ترکی میں چیک ہم کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے. میٹرو اورنج, میٹرو ملتان, میٹرو راولپنڈی, میٹرو راولپنڈی میں 6.2 ملین پر ڈے خسارہ ہے. 6.2 ملین روپیز پر ڈے. عارف عباسی صاحب, آپ کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں. وہ 100 دن کا ٹارگٹ جو کہ خود خان صاحب نے, تو آپ اس کے بعد بھی ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں ان لوگوں نے کیا کیا. آپ لوگ کو یہ بتانا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا, آپ لوگوں نے کیا کیا. نہیں, you should be. لیکن آپ مجھ سے شیئر کریں نا, so that I can also be proud on you. نہیں, اچھی بات ہے, بالکل ہونا چاہیے. ہم نے آئی ایم ایف سے ان کی شرائط پہ قرضہ نہیں لیا, ہم نے ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. مجھے صرف جو دکھ ہے کہ پنڈی جیسا ضلع 4.8 ملین کی آبادی ہے, 6.2 ملین روپیز پر ڈے, ایک ایسے منصوبے پہ جس پہ صرف 3% لوگ سفر کرتے ہیں. 100 دن ہو گئے. 23,000 لوگ, عارف عباسی صاحب, یہ کون سی اکانومی کی خدمت ہے, یہ کون سے لوگوں کی خدمت ہے کہ پورے ضلع کا فنڈ آپ ایک ایسے منصوبے میں جس کا 40% آپ کے اکاؤنٹوں میں گیا ہے, جس کے فرنٹ میں حنیف عباسی صاحب کمیشن کی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. عارف عباسی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اوکے, آپ کے پاس پانی ہے, پلیز آپ پانی پیجئے. میں سمپل یہ کہہ رہی ہوں کہ اب آپ حکومت میں ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اس عوام نے آپ کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے, تو اب آپ نے ہمیں وہ بتانا ہے کہ آپ نے اب کیا کیا کیا. انہوں نے تو جو کیا سو کیا, الیکشن میں ان کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا نا, دے آر ناٹ ان دا گورنمنٹ. یہ تو پنجاب میں بھی گورنمنٹ میں نہیں ہے, یہ پرانا ہو گیا, 100 دن سے اوپر ہو گئے, اتنا ٹائم اوپر ہو گیا. ابھی بھی آپ اس کے اوپر کیش کریں گے اپنی پوری پالیٹکس کہ پچھلے دور حکومت میں ان لوگوں نے کیا کیا. اب یہ جواب دینا چاہتے ہیں, میں کاشف صاحب کا جواب بھی سن لوں ورنہ پھر زیادتی ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے کہ جی ایک پارٹی کا موقف لے لیا, دوسرے کا نہیں لیا. کاشف صاحب سر جواب دینا ابھی شاہدہ رحمانی کی باتوں کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. ابھی شاہدہ رحمانی صاحبہ کی بھی باتوں کا آپ نے جواب دینا ہے, یہ جو ECL سے ریلیٹڈ ہے. پہلے ذرا ادھر سیٹل کر لیں. جی کاشف صاحب. انہوں نے بہت ساری باتیں کی. پہلی بات تو یہ ہے, جب ہماری گورنمنٹ کے ساتھ پرابلمز ہوئیں, ہم نے صرف دیکھنا ہے, دیکھیں یہ چیزیں, یہ مسٹری نہیں ہے کہ یہ میری امیجنیشن نہیں ہے, یعنی جو اکنامک حقائق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. The day our government was toppled, ہمارے گروتھ ریٹس اور تھے, ڈالر کی پرائسز اور تھی, POL کی پرائسز اور تھی, سارا کچھ اور تھا. ہم 5 سال کا اگر تسلسل دیکھیں, میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, اور یہ میں جسے کہتے ہیں آن ایئر سب کے سامنے کہتا ہوں, کہ آپ پچھلے 5 سال کی پرفارمنس ہمارے جو کی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان سے تعین کر لیں کہ کیا انفلیشن کنٹرول رہی, کیا یعنی کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.2% سے کیا 5% پہ گیا کہ نہیں, کیا لوڈ شیڈنگ کم ہوئی کہ نہیں. مثلا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اس وقت میرے PTI کے بھائیوں کی کہ یہ بار بار ایک ہی بات کر دیتے ہیں, 10 سال میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ پہلے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا. جب when we left the government everything was stable, number 1. دوسری بات, یہ جو ڈیٹ کا انہوں نے, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے which everybody should know, کہ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن میں پاکستان, میں آپ کو ایز این اکنامک ایکسپرٹ بتا رہا ہوں,
کہ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں دے کین ناٹ ڈیولپ وداؤٹ ڈیٹ. آپ ڈیٹ لیں گے تو آپ ڈیولپ کریں گے. سین یہ ہے کہ میرا آپ یہ بار بار جو قرضے کا جو قرضہ لیا میرا آج کا مدعا یہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے ریز کیا آپ اس کا جواب دینا چاہتے تھے. I just don't want it to be unfair with you. چلے آپ دے دیں جواب, لیکن اس کے بعد ہم مدعے پہ واپس آتے ہیں نا کہ ہمارا مدعا کیا ہے. 10 ملین پاپولیشن سے زیادہ بڑا ایک جو شہر ہے جس کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں ایز این انٹرنیشنل سٹی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یعنی اگر لوگوں کو سستی اور اچھی اور معیاری ٹرانسپورٹ ملے تو کیا وہ برا پروجیکٹ ہے؟ اس میں کیا غریب عوام کو باعزت ٹریول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ پشاور میں کیوں میٹرو بس شروع کی گئی؟ نمبر 1. نمبر 2, یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی اس میں وہ جو میٹرو ٹرین کی بات کر رہے ہیں, مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو قرضے تلے دبا دیا. یار قرضہ آیا ہے, اٹ از بینگ انویسٹڈ بیکاز یو ڈونٹ ہیو منی. آپ ایک موٹر وے کیسے بنی؟ بی او ٹی بیسس پہ بنی. آج آپ کا مطلب ہے کہ موٹر وے نہیں تھی بننی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ تو ساری باتیں چلتی رہیں گی, معذرت میں حیران ہوتا ہوں I'm not doing show on this actually. یہاں پہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے, آپ کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ ہرگز نہیں. کہاں پہ فارورڈ بلاک؟ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, آپ لوگ کے تو بندے فارورڈ بلاک بنانے والے ہیں. یہ تو پھر عباسی صاحب جیسے والی بات ہے نا کہ 40% ہوتا اوکے, مجھے ایک بریک لینا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, کاشف پڈیار صاحب, عارف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ہم واپس شاہدہ رحمانی صاحبہ کے پاس جائیں گے بریک کے بعد, اور ڈیفینیٹلی ان سے ان کا موقف بھی جانیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ عارف عباسی صاحب کا بھی جواب جانیں گے سندھ کی سیاست کو لے کر کے کہ وہاں پر جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے, اپنی پارٹی لائن میں کیا بتاتے ہیں. بریک لیتے ہیں, we'll be back. ویلکم بیک جی. عارف عباسی صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, کاشف پڈیار صاحب میرے ساتھ موجود ہے. شاہدہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. پچھلی دفعہ آپ کی بات کیونکہ مکمل نہیں ہو پائی تھی بیکاز آف سم آڈیو ڈسٹورشن, میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی بات اس کو مکمل کر لیں کہ جس بیس پہ آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے. اگلا لاہے عمل آپ لوگ کا بہت کلیئر ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ, وہ یہ کہ آج کائرہ صاحب کو بھی میں سن رہی تھی, کل میں نے چانڈیو صاحب کو سنا, مرتضی وہاب صاحب ڈیلی بات کرتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب کو بھی میں سن رہی تھی کل پرسوں. تو کافی مزاحمتی سیاست آپ کر رہے ہیں. آپ کو اس کے ریپرکشنز پتا ہے؟ آپ ہمیں پلان بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ مزاحمتی سیاست کریں گے؟ کیونکہ آپ کا جو کیس ہے وہ لیگل بھی ہے. وہی چیز جو میں نے پی ایم ایل این کاشف پڈیار صاحب سے بھی کی کہ ایک پولیٹیکل فائٹ تو آپ کو لڑنی ہے, لیکن ایک لیگل فائٹ بھی آپ کو لڑنی ہے. اور اگر لیگلی آپ کے پاس چیزیں ہیں, ہر چیز سٹرونگ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہر چیز ہے وہ قانون کے حساب سے ہوگی, انصاف کا بول بالا ہوگا, تو پھر پولیٹیکلی اتنا پینک کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی بنش کہا تھا کہ ان کے پاس صرف باتیں کرنا ہے اور اس طرح کی خبریں کریٹ کرنا ہے تاکہ میڈیا میں اس طرح کی خبر بنے. جیسے ای سی ایل میں نام ڈال دیا, اب کم سے کم ایک ہفتے تو وہ خبروں کی زینت بنی رہی, چاہے ان کے لیے ان کو چیف جسٹس صاحب نے جس طرح بھی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کورٹ میں, اسی طرح انہوں نے ان کے خرم شیر زمان اور ان کے جو وزراء تھے ان کی جو باتیں تھی کہ جی ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑا تو ہم سندھ حکومت کے خلاف جائیں گے اور اس کو گرائیں گے, اور ہم رابطے کر رہے ہیں. اور گورنر ہاؤس جو کہ گورنر کا جو عہدہ ہوتا ہے غیر سیاسی ہوتا ہے, وہ سازشوں کا مرکز بن جائے, اور گورنر جو ہے وہ ملنے کے لیے جائیں. یہ ساری چیزیں اور پھر اس طرح کے بیانات, یہ ساری چیزیں, ہمیں تو کسی چیز کا خوف نہیں, کیونکہ ہمیں دیکھیں عددی اکثریت بھی واضح طور پہ حاصل ہے, اور اس کے علاوہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کو وہ رائٹ نہیں کہ یہ گورنر راج نافذ کر سکے یا اس طرح کی صرف یہ باتیں کر سکتے ہیں. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ کتنے ووٹس پر وفاق میں کھڑے ہیں. یہ پنجاب میں جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ کتنے بیساکھیوں کے اوپر انہوں نے جو فواد چودھری صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب ایک ریسپانسبل آدمی ہیں, اور فواد چودھری صاحب نے کل ایک انٹرویو میں یہ کلیئر کر دیا تھا کہ وہ گورنر رول نہیں چاہتے. ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنے دیں. یہ بجائے کام نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں, ایک اس طرح کی پینک کریٹ کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حالانکہ ہوگا کچھ نہیں. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم کچھ کرنے پہ آئے, اپوزیشن متحد ہو گئے, تو ان کو اپنے لیے کہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. یہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا, یہ خود بتائیں گے یہ آئندہ کس پارٹی میں ہوں گے. یہ کبھی ہماری کی تعریف پی ٹی آئی پہلے ہی جب آپ ایک جوائنٹ اپوزیشن اجلاس چاہ رہے تھے تو پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ یہ اپوزیشن اس جوگی نہیں ہے کہ اکٹھی ہو سکے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کب اکٹھے ہوں گے, اور اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے, آپ کے آپشنز کیا ہیں؟ شاہدہ رحمانی صاحب کیا کریں گی, متحدہ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, डोंट माइंड, नो वेट, शाहिदा साहिबा, पंजाब में, लिसन टू मी, पंजाब में शाहिदा रहमानी साहिबा आपके 4 MPAs हैं, एम आई राइट काशिफ पटियाला साहब? उन चारों MPAs ने वोटिंग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि वो अपना वोट नून लीग को नहीं देना चाहते थे स्पीकरशिप के लिए, और ना ही वो अपना वोट काफ लीग को देना चाहते थे। ठीक है, ये पंजाब की सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, 4 सीटें हैं और आप लोगों ने वोटिंग प्रोसेस का आप हिस्सा ही नहीं रहे। एम आई राइट सर? प्लीज मुझे फैक्ट चेक कर दीजिएगा कि अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। दूसरा, अगर अब हम विफाक की तरफ आए, विफाक के अंदर भी आप लोगों ने शहबाज शरीफ को उस टाइम पर अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लाना मुनासिब नहीं समझा। आपने कहा हम तो नहीं लाएंगे, हम तो एक अलग टेंजेंट पे हैं, और आप फिर उससे भी बिल्कुल साइड पर हो गए। और फिर आपने जब एतजाज एहसन साहब का नाम पॉप इन किया तो पीपल्स PMLN ने कहा कि हम नहीं मानते। तो अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं तो क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस क्या है? मुझे ये तो समझाएं कि क्या करेगी ऑपोजिशन इकट्ठी होके। 1-2 ऑप्शंस तो शेयर करें ना। मैं जवाब लेती हूँ आरिफ अब्बासी साहब से कि देखो जी ये आपके खिलाफ होने वाला है, आप तैयार रहें, बताएं क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास? हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, लेकिन आवाज कुछ जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। आपने पूछा कि जी एतजाज हसन साहब के लिए हम डिफरेंट थे या? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऑपोजिशन, मुत्तहिदा ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? इलेक्शन में जब उतरते हैं तो अपने पार्टी के नजरिए को लेके आजादी के साथ उतरे और हमने अपना फाइट किया। लेकिन जब असूलों की बात हुई तो हमने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर के लिए कहा और खुद नामजद किया कि उनकी मेजोरिटी है और इसी तरह वो PSC के चेयरमैन उन्हीं को होना चाहिए। हम कभी असूलों से पीछे नहीं हटे। लेकिन जब अगर इस तरह का लाहे अमल PTI करेगी तो फिर अपोजिशन को मुत्तहिद होने में देर नहीं लगेगी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जैसा ये करेंगे वैसा ये भरेंगे। अगर कोई किसी के खिलाफ साजिश करता है तो ये कुदरत का असूल है कि वो साजिश में खुद गिरता है। आरिफ अब्बासी साहब, एक बात शाहिदा रहमानी साहिबा ने जब वो पहले बात कर रही थी तो एक चीज बिल्कुल उसके ऊपर हम क्लैरिटी चाहेंगे। 172 लोग जिनका नाम आप लोगों ने ECL पे डाला है, नाम ECL पे डालने के बाद आप लोग उसको एक रिव्यू कमेटी के सामने नामों को भेजे, और वो भी आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, नॉट बाय योरसेल्फ। क्या आप लोगों को कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हुई हो कि ओहो यार जल्दबाजी में हम लोगों ने इतने सारे लोगों के नाम ECL में डाल दिए? अब बिकॉज द कोर्ट सेड टू यू, कोर्ट वाज अपसेट अबाउट इट, और तब आप लोगों ने कहा कि ठीक है हम इन सारों को रिव्यू में डालते हैं और फिर जो नहीं होगा उसमें शामिल हम उनके नाम निकाल भी सकते हैं। अब इसके ऊपर जो मुर्तजा वहाब साहब है उन्होंने कहा है कि जी जो हुकूमत है वो बोगस में आके जो वफात पा चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, आप लोगों ने उनका नाम भी ECL पे डाल दिया। मतलब ये बात तो शाहिदा रहमानी की पीपल्स पार्टी की वैलिड है कि ECL पे डालने से पहले आप लोग को रिव्यू करना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी, पड़ताल करनी चाहिए थी, या फिर अगर इसका SOP या रूल डिफरेंट है तो मुझे समझा दीजिए। देखें बिनिश, हुकूमत वक्त जो भी हो उसका जो बुनियादी फर्ज होता है वो रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। जब कुछ एक ग्रोह या कुछ ऐसे लोग जिन पे ये एलिगेशन हो कि उन्होंने रियासत में लूट मार की है, रियासत के वसाइल को लूटा है, रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचाया है, तो ECL में नाम डालना कोई बुरी बात नहीं है। जो बेगुनाह है वो अदालत के दरवाजे भी खुले हैं। लेकिन अगर हम इंक्वायरियों में इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, कुछ कल्परेट नहीं एक मिनट, सॉरी आरिफ अब्बासी, नहीं मेरी बात सुन लेना, मेरी पूरी बात सुन ले। सात डाल जैसे आपका नाम डाल देते हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी अर्ज सुन लेना बिनिश, मेरी अर्ज सुन ले। जी मैं ये कहता हूँ कि सात डार जैसे कल्परेट, हुसैन हक्कानी जैसे लोग जब मुल्क से भाग जाए तो हम लकीर पीटते। अगर इनमें कोई बेगुनाह है, किसी ने इमरजेंसी में बाहर जाना, वो अदालत में चला जाए, अदालत से उसको रिलीफ मिल जाएगा। हमारा तो ये एन फर्ज था रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। जब एक सरकारी इदारे ने, एक JIT ने ये चीज कही है कि ये लोग इस किस्म के जराइम में मुलव्वस हो सकते हैं, तो हमारा पहला फर्ज था कि उनको मुल्क से भागने से रोकना। अगर उसमें कोई बेगुनाह है तो निकल जाएगा, गुनाहगार हो तो फर्दर प्रोसीड हो जाएगा। इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ी बात लगती नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आपकी नजर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से मुर्तजा वहाब काफी रिलायबल बंदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर वो ये कह रहे हैं कि मुर्दा लोगों के नाम आपने ECL में डाल दिए तो सर ये तो फिर क्वेश्चन करना बनता है ना। मेरी यार सुने बिनिश, मेरी यार सुने, वो ज्यादा बुरी बात होती अगर इनमें से कोई ऐसा शख्स
جو جرائم میں ملوث اور پاکستان سے بھاگ جاتا اور ہم انویسٹیگیشن میں لگے رہتے، یہ زیادہ نقصان دہ تھی. ای سی ایل میں نام ڈالنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی اس پہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اسحاق ڈار کی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ان کی دور حکومت حسین حقانی گیا جو ملک دشمن تھا، وہ آج تک واپس نہیں آیا. تو پریکیشنری آپ کر چکے ہیں بات عارف عباسی صاحب، ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بات آپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی کاشف صاحب. دیکھیے میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورا جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ ایک فریڈم آف موومنٹ بھی ہے، جو کہ میرا مطلب ہے آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر اٹ ہیز بین ویری کلیئر کہ یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے. اور پھر اس کو کچھ چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان کو ایک انٹرنیشنل کور بھی ہوتا ہے. سو دیر از دس یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، اس کے بھی آرٹیکل 17(1)(2) کے اندر یعنی کہ فریڈم آف موومنٹ کو ایک بنیادی حق کا درجہ دیا گیا ہے. اور اسی طرح اور بھی انٹرنیشنل کووننٹس ہیں. نہ صرف یہ، پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ان آرٹیکل 19A یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ کسی بندے کا نام ای سی ایل کی طرف ریکمینڈ بھی کرنے والے ہوں تو پہلے آپ اس کو انفارم کریں گے، اس کی کیری کی جائے گی پوری طرح. اور یہ جو ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ کورٹ کی وجہ سے اب یہ ریویو میں آیا، حالانکہ یہ وہ سب کچھ تھا جو کہ لیگل ریکوائرمنٹ. مراد علی شاہ نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا میرا نام ای سی ایل میں ہے کہ نہیں. آپ سوچیں کہ اب دیکھیں وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا کے پی کے ہے، یہ پاکستان کے سی ایم کی ہم بات کر رہے ہیں. ادھر سی ایم صاحب کو انٹرنیشنل دورے پہ جانا پڑے تو پہلے وہ کورٹ کے ساتھ رجوع کریں کہ جی میرا نام نکالا جائے بیکاز آئی وانٹ ٹو ریپرزینٹ سندھ ان این انٹرنیشنل کانفرنس. میرا مطلب ہے اس وقت مس یوز آف اتھارٹی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج سے چند روز پہلے ہی منیر مالک صاحب ایڈوکیٹ صاحب نے ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہے جس کے اندر بالخصوص کیبنٹ کا رول ان ڈیسیجن آف میرا مطلب ہے کہ ای سی ایل کے اندر جو نام ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ایک پرٹیکولر ادارے کا کام ہے پرووائڈڈ وہ 19A کے اوپر پورا اترتا ہے. تو اس لیے I have to take a break on this note. بریک کے بعد واپس آئیں گے، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہو، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے، لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں اس لیے میں نے مناسب جگہ کو جواب دوں. کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک پہ اٹھا کے ادھر کر دیتا. دیکھیں جی میری ریکویسٹ سنیں. ویلکم بیک جی. عارف عباسی صاحب، کاشف پٹیہار صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. عارف عباسی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آئی ہوپ سو کہ جو سارٹ ابھی آن ایئر چلایا ہم نے، آپ نے وہ بھی سنا ہوگا. اگر وہ نہیں سنا تو آج آپ نے فیصل واجہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی جو کہ تمام ٹی وی چینلز نے دکھائی تھی، جس کا کافی غصے ہو رہے تھے، لیکن اپنا غصہ انہوں نے دوسروں پہ نکال دیا. کیوں اتنے غصے ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ تو گورنمنٹ میں ہیں. ہی از لائک ون آف دا ویری کلوز پیپل آف عمران خان ان دا گورنمنٹ. غصہ کس چیز پر ہے؟ اور اتنا غصہ کہ ایک سینئر صحافی پہ غصہ نکال دیا. نہیں دیکھیں، انسان غصہ تو فطرت میں ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنے قابو نہیں رہتے جذبات پہ، اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو بندہ معذرت ہی ہوتی ہے اس کی. تو غصہ آ جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو بہت سی جگہوں پہ غصہ آیا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے. تو جہاں تک یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ واڈا صاحب ایک ذمہ دار ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں اور بہت ذمہ دار ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح معاملات کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس پہ میرے کمنٹس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. واڈا صاحب بڑے سمجھدار اور بڑے سینئر قسم کے ہماری ٹیم کے ممبر ہیں. نہیں ویسے آئی ایم سرپرائز عارف عباسی صاحب، آپ بھی کافی ریزنیبل آدمی ہیں. آپ بھی نیشنل اسمبلی میں ایم این اے رہ چکے ہیں، آپ ابھی بھی کرنٹ پالیٹکس کا حصہ ہیں، آپ ابھی بھی ٹیلی ویژن شوز پر آتے ہیں، آپ کا ابھی بھی صحافیوں کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ پھر بھی اس بیہیویئر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں عارف عباسی صاحب کے غصہ. تو پھر اگر ایسے میں کبھی صحافیوں کو غصہ آ جائے
तो फिर आप लोग जो है वो बुरा मना जाते हैं, कभी पेमरा का नोटिस भेज देते हैं, कभी आप लोग कहते हैं कि अगले का शो बंद करा दो, कभी आप खुद ही से कह देते हैं कि हमने इनके शो पर नहीं जाना। तो फिर अगर सहाफियों को गुस्सा आ जाता है तो वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। नहीं बीनिश में जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक इंसानी कमजोरी बता रहा हूं कि एक इंसान होने की हैसियत से इंसान बहुत ज़ाहिर है गलतियां इंसान से होती हैं, फरिश्तों से नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है आरिफ अब्बासी साहब, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जिस भी मुद्दे पे हो, वैसे तो जाहिर सी बात है मोहम्मद डैम और ठेके के मामलात पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जिस भी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने कॉल की थी, यानी फैसल बाजा साहब ने कॉल की थी, ठीक है, उन्होंने खुद जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था कि आप आएं। और अगर ऐसे में जर्नलिस्ट सवाल कर रहे हैं जिसकी भी उन्होंने आई एम श्योर कि उन्होंने कहा होगा कि जी नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, सो अगर ऐसा सवाल आ गया तो इतना क्या बुरा लगा कि आप बुजुर्ग सहाफी से ऐसी बात करें और फिर उसके बाद तमाम सहाफियों ने एहतजाज किया, उनको बुरा लगा, फिर इनको बाद में माफी मांगनी पड़ी, फिर माफी तलाफी भी उस तरीके से नहीं हुई, तो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है ना गवर्नमेंट के लिए। तो पहले ही आप इस तरह का एटीट्यूड रखें, अगर आपको पता था कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कॉल करते। नहीं मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती इंसान से ही होती है। कोई भी पॉलिटिकल जो पर्सनल है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी या उसकी गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो या बुरा इम्प्रेशन जाए। तो मैं समझता हूँ वाटर साहब से हो सकता है मिसमैनेज हो गया हो, गलती हो गई हो और उन्होंने उसकी तलाफी की, माफ़ी भी मांगी, तो गलती हो जाना एक इलादा चीज़, और गलती को मान लेना ये दूसरी चीज़। जब आप गलती मान लेते हैं तो उसका मुदावा हो जाता है। आप खुद कह रही हैं कि वाडा साहब ने उसकी माफ़ी मांगी या एक्सक्यूज़ किया, तो ठीक है, इंसान होने की ऐसी और गलती हुई है ना, ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, शाहिदा रहमानी ना होती तो मैं कहता हूँ ज़्यादा बेहतर थी। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप लोग मुज़ाहमती सियासत करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दो एक क्लियर मौक़िफ़, एक क्लियर लाहे अमल सामने आ चुका है। अब वो मुज़ाहमती सियासत कैसी होगी, मतलब उसका मोड ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो अभी हमने देखना है। एंड लेट्स सी कि आप हमें अभी बता दें या आगे चल के हमें पता चल जाएगा, आगे चल के हमें मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से प्रैक्टिकली इस मुज़ाहमती सियासत को अमली जामा पहनाती है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं कंफ्यूज हूं, मेरा जो सवाल है, आज कायरा साहब ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं मगर गिराएंगे नहीं। अव्वल तो आप कैसे गिरा सकते हैं, कल तक मैं ये सवाल पूछ रही थी, लेकिन अगर आप नहीं गिराना चाहते तो बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं, आप डरा रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम देखें हम ये कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। अगर करनी नहीं है एक चीज तो आप उसकी ऑप्शन ही क्यों दे रहे हैं? देखिए मेरी बात यह है कि जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी के तसलसल के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के लहू के साथ हमारे हजारों वर्कर की कुर्बानियां, और आपने देखा कि हमने कितनी फहम और फरासत के साथ जनाब आसिफ अली जरदारी जब सदर पाकिस्तान बने, उन्होंने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। उन्होंने जो लेजिस्लेशन, जो 18th अमेंडमेंट, जो सूबाई खुद मुख्तारी केपी के सूबे सरहद को KPJ का नाम दिया गया, बलोचिस्तान में आगाज हुकूक बलोचिस्तान जैसे प्रोग्राम्स का आगाज किया गया, BIS प्रोग्राम, DYS प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम किए। लेकिन हमने 5 साल में हम तमाम पार्टीज को लेकर चले, अपोजिशन की पार्टीज को भी लेकर चले, और वो जो जमहूरियत का तसलसल था वो 5 साल कंप्लीट हुआ बड़ी खंदा पेशानी के साथ। बहुत आसिफ जरदारी साहब ने जो बर्दाश्त, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बर्दाश्त आप देख सकती है, और आज के मिनिस्टर्स का रवैया देख सकती है। तो उस वक्त मीडिया ट्रायल भी होता था, हमारा इंडिया ट्रायल भी होता था, सब कुछ होता था, उसके बावजूद 5 साल न सिर्फ हमने कंप्लीट किया, सेकेंड टेन्योर भी उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि हमें रिजल्ट पे बहुत से तहफुजात है, लेकिन हमने वो 5 साल और किसी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बने जो PTI ने क्रिएट किया था, जो धरने दिए थे, जो PTV पे पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, हम उसके किसी साजिश के पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करने दें। आज जब थर्ड टेन्योर में जमहूरियत दाखिल हुई तो जब भी हमारे लीडर्स की आप स्पीचेज उठा के देखे पार्लियामेंट में कि हमने दावत दी कि आए, हम जो भी माशी बहरान है उससे भी निकलने की कोशिश करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये किसी हाल में जिस तरीके की इनका अंदाज है, ना वो लहजा है, और जो साजिशें कर रहे हैं, तो हमने तो सिर्फ ये कहा है कि भाई आप जैसा करेंगे हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिरेल किया जाए। आपको अगर 5 साल है, आप काम करें, डिलीवर कर सकते हैं, करें, फिर आवाम ऐसे साफ करें। ठीक है,
اوکے آپ کا پوائنٹ آ گیا. فائنل کامنٹس کاشف پٹیال صاحب میں آپ سے لوں گی کیونکہ آپ کے لیے آگے ایزی روڈ نہیں ہے. سب سے پہلے ایک تو ظاہر بات ہے نواز شریف کا جو ریفرنس ہے اس کے اوپر اعتراض لگ چکا ہے, رجسٹرار نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا. اب آپ کو دوبارہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے اپیل کرنی پڑے گی. نمبر 1 نیب اٹھ کھڑا ہوا ہے, نیب چلا گیا ہے, اس نے چیلنج کر دیا آپ کی اپیل کو. تیسری چیز یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب از دا نیکسٹ مین جن کے خلاف اب یہ تمام کارروائیاں ہونے والی ہیں. سو اٹ از ناٹ این ایزی روڈ فار پی ایم ایل این. جی ڈیفینیٹلی میں نے آپ سے پہلے ہی بولا کہ اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ آلدو نیب کا کام ہے احتساب کرنا, لیکن جس طرح نیب آپریٹ کر رہی ہے میں آئی ایم کنونسڈ کہ یہ احتساب نہیں ہو رہا ہے, یہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. باقی ہم الحمدللہ ایک مضبوط پارٹی ہے, ہماری لیڈرشپ بھی اسٹرانگ ہیڈڈ ہے, وی آر فیسنگ ایوری تھنگ. اور اوبویسلی اپوزیشن کا کام Who is leading the party right now? You said کہ your leadership is strong headed. So who is leading the party? There are so many people. ہمارا حمزہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں, اور بھی سینئر لیڈرشپ اس میں شامل ہے. obviously سب کچھ مشاورت کے ساتھ چلتا ہے. ایک بڑی اچھا طریقہ کار ہے ہمارا اوپر بھی اور صوبے کے اندر بھی, جس میں there is a lot of consultations and then we go ahead with the step we think it is. اور بس یہی کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمارا کام ہے بطور اپوزیشن ایک چوکیدار کا, لیکن ہم اس وقت ایک ورسٹ انتقام جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. اور obviously political level پہ ہم اپنی تمام options within legal limits without hurting the assets or interests of Pakistan inshallah taala hum دیکھیں گے. I have to wrap up guys, I have to wrap up. بہت بہت شکریہ کاشف پٹیال صاحب, we'll see you again. عارف عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہدہ رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. I'll see you all tomorrow. Meanwhile don't forget to catch the repeat telecast 9 o'clock in the morning. Look after yourself. اللہ حافظ.